عراق میں ایک سید گھرانہ تھا۔ گھر میں ایک سید زادی اور اس کے بچے تھے۔ خاوند کا انتقال ہو چکا تھا۔ سید زادی بچوں کو ساتھ لیے روزی اور پناہ کی تلاش میں عراق سے سمرقند آ گئی۔ سمرقند میں آ کے سید زادی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ شہر میں کون زیادہ سخی ہے جو ہم کو پناہ دے۔ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں دو ہی سخی، ایک حاکم وقت جو مسلمان ہے، دوسرا پادری جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ سید زادی نے پوچھا کہ پادری تو مسلمان نہیں، وہ کیا پناہ دے گا؟ حاکم کے پاس چلتے ہیں۔ سید زادی بچوں کو لے کر مسلمان حاکم کے پاس آئی، کہنے لگی میں آل رسول ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، میں بے بس ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ حاکم وقت نے جواب دیا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی سند ہے کہ تم آل رسول ہو؟ آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں۔ سید زادی نے جواب دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو دکھانے کے لیے۔ حاکم وقت بولا میرے پاس کوئی پناہ نہیں۔ جواب ملنے پر سید زادی پادری کے دروازے پہ آئی۔ سید زادی نے بتایا کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، میرا خاوند انتقال کر گیا ہے، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ پادری نے اپنی بیوی کو آواز دی ان کو عزت کے ساتھ گھر لے آؤ۔ پادری نے سید زادی اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا، رہنے کے لیے چھت دی۔ آدھی رات ہوئی، حاکم وقت جب سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سونے کے محل کے سامنے تشریف فرماتے ہوئے دیکھا۔ حاکم وقت نے پوچھا حضور یہ کس کا محل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے۔ حاکم وقت کہنے لگا میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس ایمان کا کوئی ثبوت، کوئی سند ہے؟ حاکم وقت کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی، تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ حاکم وقت جب بیدار ہوا تو اپنے بال نوچنے لگا، پچھتانے لگا۔ جلدی سے ننگے سر ننگے پاؤں پادری کے گھر پر آدھی رات کو دستک دی۔ پادری جب باہر آیا حاکم وقت کہنے لگا تو وہ مہمان مجھے دے دے، میں تجھے 300 دینار دیتا ہوں۔ پادری نے کہا تم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دے دو تب بھی نہیں، اور جو تم خواب دیکھ کر آئے ہو وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ میرا سارا خاندان کلمے پہ ایمان لا چکا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے پادری تم نے میری بیٹی کو پناہ دی، جا تمہارا سارا خاندان جنتی ہے۔ دوستو دیکھے اور اندیکھے سودے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا مسلمان بنائے، آمین۔